انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرو، ذکراً کثیرا، کثرت کے ساتھ، وسبحوہ، اور اس کی تسبیح بیان کرو، بکرتاً و اصیلا، صبح و شام۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو اپنی یاد کی دعوت دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اور آیت کے مفہوم سے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ میں اور آپ جتنا بھی اللہ کو یاد کریں، جتنا بھی اللہ کو یاد کرے تو وہ تھوڑا ہے، اس لیے کہ مطالبہ ہے ذکراً کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ اگرچہ بعض حضرات کثیراً سے مختلف پیچیدگیوں میں چلے گئے، لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ کثرت یعنی ڈھیروں اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کو ذکر کثیر پسند ہے، اور کسی بندے کی طرف سے ذکر کثیر کیسے ہو سکتا ہے، اس کا ایک آسان حل علماء نے بتایا، اور آپ حضرات توجہ کریں گے تو میں اس طرف آپ کی توجہ کراؤں گا کہ ذکر کثیر کا ایک آسان حل ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو روز مرہ کی دعائیں ہیں، یعنی کھانا کھاتے وقت دعا، پانی پیتے وقت کی دعا، مسجد میں داخل ہونا ہے دعا پڑھنی ہے، مسجد سے نکلنا ہے دعا پڑھنی ہے، قضائے حاجات کے لیے جانا ہے تو وہاں کی دعا، فراغت کی دعا، یعنی جو روز مرہ کی صبح سے لے کے شام تک کی دعائیں ہیں، اگر کوئی بندہ ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ سارا دن ہر کام کرتے وقت سونا ہے تو دعا پڑھ لینی ہے، اٹھنا ہے تو دعا پڑھ لینی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، بازار میں جائیں تو دعا پڑھیں، ہاں جی، تو کوئی بھی کام کرتے وقت ہم دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں ہو ہی جائے گا۔ موقع موقع کی دعائیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں، لہٰذا مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اے ایمان والو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی کا ذکر کرتے رہو۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا، میں انشاءاللہ چند تسبیحات صبح و شام کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو صبح اور شام کہا تو وقت صبح اور وقت شام سے کون سا وقت مراد ہے؟ علماء نے صبح کے وقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے افضل اور ایک ہے مفضول۔ چنانچہ نماز فجر کے بعد سے لے کے طلوع شمس تک، یعنی سورج طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے، یہ صبح کا افضل وقت ہے۔ صبح کسے کہتے ہیں؟ یہ جو فرمایا کہ بکرتاً، صبح کے وقت، تو صبح کسے کہتے ہیں؟
تو علماء نے لکھا کہ نماز فجر کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے یہ افضل وقت ہے، یعنی صبح کا افضل وقت ہے۔ چنانچہ جس آدمی نے صبح کی تسبیحات نماز فجر کے بعد سے لے کے طلوع شمس تک کر لیں، گویا کہ اس نے اس دن اپنی تسبیحات صبح کے افضل وقت میں کر لیں۔ اور دوسرا وقت ہے طلوع شمس کے بعد سے لے کے ظہر تک، یعنی ظہر کا وقت آج کل 12:20 یا 25 پہ شروع ہو رہا ہے، تو مطلب 12 بجے تک، خلاصہ یہ کہ 12 بجے تک گویا یہ دوسرا وقت ہو گیا، اور اسے کہتے ہیں مفضول وقت۔ لہٰذا اگر کسی آدمی نے طلوع شمس سے پہلے تسبیحات نہیں کی، طلوع شمس کے بعد ظہر تک اس نے تسبیحات کر لیں اپنی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی صبح کی تسبیحات پوری کر لی۔ لیکن ظہر کی نماز کے بعد اگر ظہر کا وقت آ گیا، اس کے بعد اگر کسی آدمی نے ابھی تک نہیں کی، تو اگر عذر کی وجہ سے نہیں کی تو ظہر کے بعد بھی کر لے، انشاءاللہ اجر اور ثواب تو مل ہی جائے گا۔ اور شام سے مراد وقت کون سا ہے، اس بارے میں سن لیں کہ اس وقت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک افضل وقت اور ایک مفضول وقت۔ چنانچہ نماز عصر کے بعد سے لے کے غروب شمس تک کا جو وقت ہے یہ شام کا افضل وقت ہے۔ ویسے بھی فرشتوں کے واپسی کا، ڈیوٹی کی تبدیل ہونے کا وقت ہے، لہذا شام کے اوقات کی جس نے تسبیحات کرنی ہیں اس کے لیے افضل وقت یہ ہے کہ وہ نماز عصر کے بعد غروب شمس سے پہلے کر لے۔ گویا مراد یہ ہوا کہ جس آدمی نے نماز عصر کے بعد غروب شمس تک اپنی تسبیحات کر لی، اس کے لیے اس دن اس نے افضل وقت میں کر لی۔ اور دوسرا وقت ہے مفضول، تو غروب شمس سے لے کے آدھی رات تک یہ مفضول وقت ہے، یعنی غروب شمس سے لے کے آدھی رات تک بھی کر لینا جائز ہیں۔ جس آدمی نے غروب شمس کے بعد آدھی رات تک تسبیحات کر لیں، گویا اس نے شام کی تسبیحات کر لی۔ یہ میں اس لیے تفصیل عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ کئی مقامات، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ تو صبح و شام تسبیح کا جو حکم ہے اس کو چاہیے کہ جو میں نے اوقات آپ کے سامنے عرض کیے وہ ان اوقات کا خیال رکھے، اور اگر وہ ان اوقات میں اپنی تسبیحات پوری کر لے گا تو گویا اس نے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا والے حکم پر عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اور بھی دعائیں ہیں جو صبح و شام کے ساتھ خاص ہیں، اور ان پر بڑے بڑے فضائل بھی ہیں، آپ حضرات نوٹ کریں گے کہ یہ جو صبح و شام کی دعائیں ہیں یا کلمات ہیں صبح و شام کے، یہ ہماری حفاظت کے لیے تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے فضائل بھی رکھ دیے، بڑے انعامات بھی رکھ دیے۔ یعنی یوں کہا جا رہا ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھ کر تم اپنی حفاظت بھی کروا لو اور ہماری طرف سے انعامات بھی لے لو۔ یہ ایک سمجھ لے کہ پیکج ڈیل ہے کہ جناب حفاظت بھی ہو گئی اور انعامات بھی مل گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس سلسلہ میں جو سب سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے روایت پیش کرنی ہے، یہ روایت ہے بخاری شریف سے اور ترمذی شریف سے۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی نے کوئی سوال کیا ہوگا، اور اگر سوال نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی امت کی تعلیم کے لیے بتایا، اور راوی ہیں شداد ابن اوس کہ سید الاستغفار کیا ہے،
اس روایت میں سید الاستغفار بتایا گیا۔ یہ جتنے بھی ہم استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پڑھتے ہیں، یا وہ 5واں کلمہ جسے استغفار کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی استغفار ہم پڑھتے ہیں، ان تمام استغفار میں سے اس روایت کے اندر جو استغفار بتایا گیا ہے اسے سید الاستغفار کہتے ہیں۔ یعنی سید الاستغفار کا مفہوم یہ ہوگا کہ تمام استغفار کا سردار، لا الہ الا اللہ۔ تو سید الاستغفار بتاتے ہوئے سرکار نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے جو بخاری اور ترمذی میں منقول ہے۔ آپ حضرات اسے یاد کر سکتے ہیں، میں پڑھتا ہوں سارا، اور اگر فی الوقت یاد نہ ہو تو اگر کوئی مجھ سے بعد میں پوچھے گا تو میں اسے بعد میں بھی بتا دوں گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے سید الاستغفار۔ اب اس یعنی سید الاستغفار کی فضیلت بھی سن لیں۔ قال فرمایا ومن قالها من النہار موقنا بها فمات من یومه قبل ان یمسی فهو من اہل الجنہ۔ جس آدمی نے یہ سید الاستغفار صبح کے وقت پڑھ لیا، لیکن یہاں پر ایک شرط آ گئی موقناً، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یہ سید الاستغفار جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، جس بندے نے صبح کے وقت یقین کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر اسے پڑھا۔ دیکھیں بھائی، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہماری زبان پہ رواں ہو گئی ہیں، کی حال ہے جی، کی حال ہے جی، کی حال ہے جی، السلام علیکم، کی حال ہے جی، یہ ساری باتیں ہماری زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں، ہم ایسے ہی روانگی میں انہیں کہہ دیتے ہیں۔ یقین ہو یا نہ ہو، دھیان ہو یا نہ ہو، ہماری زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں، لیکن شاید موقناً کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ اس استغفار پر جو فضیلت مل رہی ہے وہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس سید الاستغفار کی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یقین کا ہونا شرط ہے۔ چنانچہ فرمایا جس بندے نے صبح کے وقت یقین کے ساتھ اس سید الاستغفار کو پڑھ لیا، فرمایا فمات من یومہ قبل ان یمسی، اگر ایسا بندہ اس دن شام ہونے سے پہلے پہلے مر گیا فہو من اہل الجنتی، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ ومن قالها من اللیل وہو موقن، یہاں بھی موقن کی قید آ گئی کہ جس آدمی نے رات کو پڑھا ان یصبح فہو من اہل الجنہ، اور وہ صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو فرمایا کہ وہ بھی بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو بھائی عزیزو دوستو، اس کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی کہ جنت میں جانے کا ایک انتہائی شارٹ کٹ، اور وہ شارٹ کٹ کیا ہے؟ وہ شارٹ کٹ یہ ہے کہ صبح کے وقت یقین کے ساتھ یہ سید الاستغفار پڑھ لو، اگر شام تک موت آ گئی، یا شام کو پڑھ لو اور صبح تک موت آ گئی، تو جس بندے نے یہ پڑھا ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ دوسری روایت یہ ہے، اور یہ مسلم شریف اور نسائی شریف میں موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں،
اور اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحہ، یا رسول اللہ رات کو مجھے بچھو نے کاٹ لیا اور بچھو نے مجھے ڈنک مارا، جس کی وجہ سے میں ساری رات سو نہیں سکا، سخت تکلیف میں رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لو قلت حین امسیت، اگر تو یہ کلمات سوتے وقت پڑھ لیتا تو فرمایا لم تضرک، تجھے کوئی چیز بھی نقصان نہ پہنچاتی۔ گویا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ دعا پڑھ کر سوئے گا، رات کو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ علماء نے لکھا کہ اگر گھر کے سارے افراد یہ دعا پڑھ کر سوئیں تو اس رات نہ تو اس کے گھر چوری ہو سکتی ہے، نہ ڈاکہ آ سکتا ہے، نہ کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے، یہ شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے سوئیں۔ پھر اگلی روایت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ روایت ہے ابو داؤد شریف سے، حضرت ابان ابن عثمان۔ یہ ابان سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سمعت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یقول، میں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے کسی بھی دن صبح کے وقت یا شام کے وقت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 مرات 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لیا، فرمایا لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب حضرت ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت کر رہے تھے تو واقعہ یہ ہے کہ ان کو جناب خود فالج کا اٹیک ہوا پڑا تھا، خود پہ فالج کا اٹیک ہے، اور روایت یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو بندہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لے، رات کو پڑھے گا تو رات کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، صبح پڑھے گا تو صبح کوئی نقصان ہوگا، اور ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ خود فالج زدہ تھے۔ اب روایت بیان کر رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ حضرت جی ہمیں تو نصیحت کر رہے ہیں اور خود لگتا ہے انہوں نے کوئی نہیں پڑھی، کیونکہ اگر پڑھی ہوتی تو ان پر فالج کا اٹیک نہ ہوتا۔ چنانچہ حضرت ابان نے فرمایا ما تنظر، تم کیا دیکھتے ہو میری طرف؟ یعنی جب لوگوں نے تعجب کے ساتھ ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ میں نے جو حدیث بیان کی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ حدیث ہے، یعنی میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن مجھے جو فالج کا اٹیک ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے یہ دعا اس لیے بلا دی تاکہ اپنی قدرت کو اور اپنی تقدیر کو مجھ پر غالب کر سکے۔ بھائی آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، حضرت ابان پر فالج کا اٹیک ہوا تو جس دن ان پر فالج کا اٹیک ہوا خود فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ میں اس دن یہ دعا پڑھنا بھول گیا۔ بھائی عزیزو دوستو، یہ معلوم ہوا کہ اگر اس دعا کو ہم اپنا معمول بنا لیں گے تو ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہیں گے۔ پھر اگلی روایت ہے، اور یہ روایت بھی ترمذی شریف سے، فرمایا ان ابی سلام کہتے ہیں کہ میں حمص شہر کی مسجد میں تھا، سامنے سے ایک بندہ گزرا، لوگوں نے کہا ھذا خدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بندہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، یعنی کوئی صحابی سامنے سے گزرے۔ کہتے ہیں میں اٹھا اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ حدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ
لم یتداولہ بینک و بینہ الرجال، کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے جا کر یہ عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان مجھے بھی سنائیں، کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے نصیحت وہ کرنا کہ جو آپ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنی ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، درمیان میں کوئی بندہ نہ ہو، کوئی ذریعہ، کوئی سند میں کوئی واسطہ نہ ہو، ڈائریکٹ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، مجھے وہ نصیحت فرمائیے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے لائیو سنی ہو، خود اپنے کانوں سے سنی ہو۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب وہ صحابی جو روایت بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں رہا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ سمعت رسول اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول من قال اذا اصبح و اذا امسا، جو بندہ صبح کے وقت یا شام کے وقت رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا یہ دعا پڑھ لے۔ کیوں بھائی؟ فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جو بندہ صبح کے وقت یا شام کے وقت یہ دعا، یہ کلمات پڑھ لے کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا، جو بندہ یہ کلمات پڑھ لے، الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ، پھر اللہ پر یہ بات لازم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے۔ کیوں بھائی؟ تو میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ جس کو یاد ہو گئی بڑی اچھی بات، اور جس کو یاد نہیں وہ بعد میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں لکھ کر بھی دے دوں گا، اس لیے کہ فضیلت اتنی بڑی ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت یا شام کے وقت یہ جملہ پڑھ لے، اللہ پر لازم ہے، اللہ پر حق ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی بھی ہو جائے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب تم فجر کی نماز پڑھو اور یا جب تم مغرب کی نماز پڑھو تو 7 مرتبہ یہ پڑھ لو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ فرمایا جو بندہ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے، اگر وہ اس دن یا اس رات مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے گا۔ پھر اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، کیا جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا جو بندہ دن کے وقت یا رات کے وقت 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صبح اٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھے، اور اسی طرح فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ الواقعہ پڑھیں۔ یہ قبرستان کے راستے سے رات کے وقت گزرتے ہوئے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، اور اکیلے گزرنا تو شاید ہی کوئی گزر جائے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ رات کے وقت قبرستان میں داخل ہونے سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن ایک وقت آ رہا ہے کہ میں نے اور آپ نے اسی قبرستان میں راتیں گزارنی ہیں۔ یہ جاؤ نا قبرستان میں جا کر دیکھو، یہ ہمارے قریب ہے، جاؤ قبرستان میں جا کر دیکھو، بھرے پڑے ہیں، کتنی راتیں ان لوگوں کی اس قبرستان میں گزری ہیں، اور آئندہ بھی نہ جانے کب کتنی گزریں گی۔ آج جس قبرستان سے رات کے وقت گزرتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے، ایک وقت مجھ پر اور آپ پر آئے گا کہ اسی قبرستان میں ہم نے نہ جانے کتنی راتیں گزارنی ہیں۔ تو بھائی عزیزو دوستو،
وہ راتیں ہماری روشن ہو جائیں، وہ راتیں ہماری چمکدار ہو جائیں، ان راتوں میں ہمارا خوف ختم ہو جائے، ان راتوں میں ہماری اذیت ختم ہو جائے، اور وہ راتیں ہماری کیسے خوشگوار ہو جائیں، اس کے لیے ایک عمل ایسا بتا دیا گیا، فرمایا یہ عمل کر لو تمہاری قبر کی راتیں آسان ہو جائیں گی۔ اور وہ عمل یہ ہے، فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھتا ہے، پڑھ کر سوتا ہے، تو سورہ ملک پڑھنے سے اس کے قبر کے عذاب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو کیوں بھائی نیت کرتے ہو بھائی؟ کیوں بھائی؟ آج سے ہی سورہ ملک پڑھ کر سوئیں، سورۃ ملک پڑھ کر سوئیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ آج کی رات ہی سورہ ملک مبارک پڑھ کر سوئیں گے؟ اگر انشاءاللہ تعالی سورہ ملک پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ قبر کی رات ہمارے لیے روشن بھی ہو جائے گی اور ہمارے لیے خوشگوار بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔